يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اور پھر اس نستعین میں شرک کا بھی خاتمہ ہے کہ ہم صرف تجھ سے صرف مدد مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر کسی اور کی طرف دیکھیں، کسی اور سے مدد چاہیں، کسی اور پہ بھروسہ کریں، کسی اور پہ تکیہ کریں، اور جب بھی یہ چیزیں ہمیں کسی بھی تکلیف کے شروع میں، یعنی جیسے ہمیں کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو پہلے ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب کہیں سے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تو کہتے ہیں اللہ ہی ہے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ سب سے پہلے مجھے دیکھے، کیونکہ پورا تو وہیں سے ہونا ہے، دینے والا تو وہ ہے، مدد تو اسی سے مل سکتی ہے۔ تو اسی سے ہم کہتے تو یہی ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے عبادت کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر ہم واقعی اللہ سے مدد مانگنے لگ جائیں اور اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی کوششیں کرتے ہوئے، تو اللہ کی رحمتیں ہم پر ضرور آئیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا کہ ایک شخص اونٹ کو باندھے بغیر اندر آیا، آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ لیا؟ کہا نہیں، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایکل فتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر بھروسہ کرو۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا، اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اگر انسان اسباب اختیار نہ کرے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا، بس اللہ کی طرف سے آئے گی مدد۔ ایسے ایک شخص کو کہتے کہ سیلاب آیا، لوگوں نے اسے کہا کہ تم نکل آؤ یہاں سے، سیلاب آ رہا ہے۔ نہیں، میرے لیے اللہ میری مدد کرے گا۔ پانی بڑھتا گیا، لوگوں نے بار بار کہا کہ آ جاؤ، پانی زیادہ ہو رہا ہے۔ کشتی بھی آئی، اسے کہا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ وہ اوپر چلا گیا، کہنے لگا نہیں، اللہ میری مدد کرے گا۔ پھر ایک ہیلی کاپٹر گزرا، یہ ایک بات بنی ہوئی ہے، واللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ایک مثال ہے کہ ہیلی کاپٹر گزرا تو اس نے بھی کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، چھت تک پانی آ رہا ہے، ڈوب جاؤ گے۔ نہیں بیٹھا کہ نہیں، اللہ میری مدد کرے گا۔ آخر ڈوب گیا۔ تو جب ڈوبنے کے بعد کہا کہ فرشتوں سے کہ میں تو اللہ کی مدد مانگی تھی، انہوں نے کہا اللہ ہی کی مدد آئی تھی نا، کشتی کی صورت میں آئی تب بھی تم نہیں بیٹھے، ہیلی کاپٹر کی صورت میں آئی تب بھی نہیں بیٹھے۔ تو یہ اللہ کی مدد کے رنگ ہوتے ہیں۔ اب آسمان سے تو اللہ آ کے ہمارے کاروبار کے نہیں چلائے گا، ہم گڈ ول ہوں گے، ہم اچھے وعدوں کے پابند ہوں گے، ہم صحیح حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں گے، اللہ کا نام لے کے، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چیز کا نقص بتائیں گے، دوسروں کا بھلا سوچیں گے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے بیچیں گے، مال بنائیں گے، اچھی چیز دیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ کنڈیشنل ہیں، اس کی رحمتیں کنڈیشنل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں دغا بازی کرتے رہیں اور پھر ہم کہیں کہ اللہ کی تو مدد نہیں آ رہی۔ اللہ کی مدد آتی ہے، وہ اس کے اصول کے مطابق، اس کا ایک قانون ہے کائنات میں جاری، اس قانون کے مطابق جب انسان چلتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، راستے کی طرف جو سیدھا ہے، جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو منزل والا راستہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ الحمدللہ میں بھی شکر انسان اپنے لیے کر رہا ہے، اور اس کے بعد مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہدایت میں ساتھ یعنی جمع کا بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم ساتھ لوگوں کو بھی لے کے چلیں، صرف اپنے لیے ہدایت نہیں، سب کے لیے فکر کرنی سکھائی ہے۔ اور ہم جو تیرے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، اس کے لیے رہنمائی دے دے، کیسے غلامی کریں، کس راستے پہ چلیں۔ اور وہ راستے تو دنیا میں یا اللہ بے شمار ہیں، وہ راستہ جن پہ تو راضی ہو اور جو ہمیں منزل تک پہنچائے، اس راستے کی طرف گائیڈ کر دو۔ کیونکہ انسان کے علم اور ہدایت میں فرق ہے۔
بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور کبھی اچھا بھلا انسان سیدھا چل رہا ہوتا ہے تو بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا کہ صحیح چیز ہمیں صحیح نظر آئے۔ بعض دفعہ صحیح چیز کو بھی انسان مانتا نہیں، اپنی مرضی کو صحیح سمجھتا ہے، اپنی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، تو ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل بنا کے دکھا، یعنی ہمیں غلط چیز غلط لگے بھی۔ کتنی چیزیں، کتنے رواج ہیں دنیا میں جو غلط ہیں، کتنی عادتیں ہیں انسانوں میں جو غلط ہوتی ہیں، اور کتنا کچھ غلط پھیل رہا ہے، اور لوگ اس میں بڑی خوشی سے انوالو ہوتے جا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی پیسہ آ رہا ہے، کبھی شہرت آ رہی ہے، بے حیائی کے راستے ہیں اور گندے راستے ہیں، ٹائم کے ضیاع کے راستے ہیں، لیکن انسان چل رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے اتنے فالوورز ہیں، ہمارے اتنے سبسکرائبرز ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے کہ یا اللہ یہ باطل کا راستہ ہے، ہمیں باطل کے راستے سے محبت نہ ہو، تو ہمیں گائیڈ کر، تو ہمیں بتا، اور اس راستے پہ چلنا بھی سکھا، اور اس پہ استقامت بھی اسی سے نکلتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں، ان پہ فرشتے اترتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لائے پھر اس پہ جم جاؤ۔ تو یہ استقامت بھی اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دکھا جو منزل پہ لے کے جائے، اور اس پہ استقامت بھی نصیب فرما۔ پھر آگے ہم اس راستے کے بارے میں اللہ ہی نے ہمیں بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ قرآن کی تفسیر بعض دفعہ قرآن میں ہی ہو جاتی ہے۔ اس انعامتا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے یہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ ہیں انعمت علیہم۔ ہم راہ مانگ رہے ہیں کن کی؟ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جنہوں نے تیری جنتوں کے سودے کر لیے۔ پھر مستقیم میں وہ راستہ بھی ہے جو ہمیں اونچا کر رہا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں تو ہمیں اللہ کے پاس مرتبہ ہمارا اونچا ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہمیں زیادہ ملتی ہے، برائیاں نیچے ہوتی جاتی ہیں، پیچھے ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ چیز بھی ہے کہ یا اللہ وہ راہ دکھا جو تیرے طرف کر دے، تیری یاد میں دل لگے، تیری رضا میں راضی ہوں، تیری بتائی ہوئی عبادتوں میں ہمارے دل کی خوشی ہو۔ ہماری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو ہمیں بھی ان عبادتوں سے محبت اور ٹھنڈک اور سکون ملے جو اللہ کے پاس کرنے والی ہیں۔ اس مستقیم میں یہ سب کچھ آتا ہے۔ ایسا انسان جو اوپر اللہ کی رضا کی طرف دھیان رکھتا ہے، وہ مکھی کی طرح نیچے نہیں دیکھتا، وہ اوپر دیکھتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یعنی اس کو جنت کی خوشبو، کیوں صحابہ کہتے تھے ہمیں اس پہاڑ کے اس طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ لیکن شارٹ نظر اور دنیا کی محبتوں والا وہ دنیا کی طرف ہی لگا رہتا۔ اللہ نے ایک شخص کی اسی طرح مثال بیان کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ ان کو اس شخص کی خبر بتائیے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ ان سے نکل گیا، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود عمل نہ کر پایا۔ حالانکہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا،
ہم چاہتے تو اس کے ساتھ اسے بلندیاں دیتے، اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اور اس اللہ کی محبت کے ساتھ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف ہی چمٹ گیا، زمین کے ساتھ جھک گیا. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ انعمت علیہم کا راستہ دے، غیر المغضوب، ان کا راہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غصہ ہوا. ہمیشہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو بے علمی سے بھٹکتے ہیں، ایک وہ جو علم پا کے بھٹکتے ہیں. تو مغضوب علیہم میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا، سمجھ تھی، لیکن علم کے باوجود وہ بھٹکے. ان کے بارے میں آتے کہ یہ یہودی تھے کہ جن کے پاس تورات کا علم تھا، سمجھ تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، ان کی بکس میں لکھا تھا، لیکن اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اس راستے کو قبول نہ کیا. اور اللہ کی بے شمار ان پہ ان گنت نعمتیں ہوئیں، ان نعمتوں کو ٹھکرا کر وہ اللہ کے غضب میں غضب ان پر پھر ہوا، اللہ کے غصے میں آ گئے. جن کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے باوجود اللہ کے نے ان کو چنا ہوا تھا، ان سے توفیق چھن گئی، ان سے آسانیاں دور ہو گئیں، ان کے لیے دین مشکل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہٹ درمیوں سے، سوالات سے اور بات کو گھمانے سے، اپنی کتاب کو بدلنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد لگانے سے اپنی اس آنر کو کھو دیا کہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے. تو مغضوب علیہ ہوئے. ہم دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا. وَلَضَّالِّينَ، نہ ہی بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کے راستے پر چلانا، وہ لوگ جو علم کے بغیر بھٹک گئے. اب جتنے بھی نصارہ ہیں، کیا علم ہے ان کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر وہ لے گئے، اب ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوتا. کس نے بتایا؟ کوئی علم نہیں، کہیں لکھا نہیں، کہیں اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا. جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشنیاں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روشنی ہے، صحابہ کی زندگیاں روشنی ہیں، صحابیات کی زندگیاں روشنی ہیں، لیکن چونکہ ہم ان روشنیوں سے اپنی روشنی لے نہیں رہے، اس لیے ہم بھی بھٹک گئے. ہمارے بچوں کے پاس جب یہ روشنیاں ہم نے ان کو نہیں دی، دنیاوی روشنیوں کی طرف ہی ان کو لگا دیا، تو انہوں نے ان روشنیوں سے کچھ نہ دیکھا تو ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جو گمراہ تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ان یہود و نصارہ کے راستے پر ضرور چلو گے، اگر وہ کسی چوہے کے بل میں گھسیں گے تم پیچھے جاؤ گے، کیونکہ ہم نے کتاب کو چھوڑا، ہم نے اس نور کو چھوڑا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، ہم نے اس حق کو چھوڑا. اس حق سے جیسے جیسے انسان، میں نے کہا نا، مستقیم میں اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے وہ نیچے زمین کی طرف دھنستا چلا جاتا ہے، اور زمین میں جو جو برائیاں ہیں اور جو جو نئے سے نئے فتنے ہیں وہ ان کا شکار ہوتا رہتا ہے. وہ چاہے کسی گیمز کی صورت میں اپنا وقت ضائع کرے، چاہے سیزنز کی صورت میں اپنے وقت ضائع کرے، نئے سے نئے نیٹ فلکس اور کچھ جو بھی نئے سے نئے فتنے آتے وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس روشنی ہوتی نہیں. نہ ماں باپ کے پاس روشنی ہے، نہ اولادوں کو روشنی دیتے ہیں، تو پھر وہ بھٹکے ہوں کی راہوں پہ ہی تو چلتے ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان غضب شدہ لوگوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی راہ پر نہ چلانا، بلکہ اپنی رحمت سے اپنے سیدھے راستے پر اہدینا اس کو بڑا کانشیسلی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس پہ چلا، منزل تک پہنچا. اور سورہ فاتحہ آج جیسے ختم ہو رہی، اس کے اینڈ پہ آمین کہا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہودیوں کو تمہارے سلام اور آمین سے جتنا حسد ہے اور کسی چیز سے نہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں ان سے وہ جیلس فیل کرتے تھے، کیونکہ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ دعا کو قبول فرمایا. اینڈ پہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میں اسے دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، وہ بھی ساتھ آمین پڑھتے جب نماز میں انسان جماعت میں آمین کہتا ہے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ بہت خوبصورت صورت ہے، اور انسان زندگی بھر بھی لگے رہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا کچھ اللہ نے پورا اپنا تعارف کرایا اس قرآن کا بھی اور اپنی ذات کا بھی اس صورت میں، جسے ہم صرف ٹچ ہی کر پائے ہیں.
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مزید اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔